ناظرین آج کا جو شو ہے اس میں یا آپ ہوں گے یا میں ہوں گا، اور آج یقین جانیے نیت یہی کی ہے، ارادہ بھی یہی کیا ہے کہ اپنا دل نکال کے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنا دل نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے دل میں جو جذبات ہوں گے 22 کروڑ عوام کے یہی جذبات ہوں گے. 22 کروڑ عوام اسی نہج پر سوچ رہی ہوگی کہ آخر 70 سال بیت گئے، ان کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا گیا ہے، ان کے ساتھ آخر یہ ہوا کیا ہے. ناظرین میرے پیچھے عقب میں جو آپ اس وقت تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہمیں ایک دفعہ پھر 1947 میں لے جاتی ہیں، آج سے 70 سال پہلے. آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی. آج آئیں آپ میری آنکھ سے دیکھیں، یہ جو بوڑھے جسم ہیں، لاغر جسم ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ کس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا وطن چھوڑ کے ایک ایسے وطن کی خواہش اور خواب لیے جا رہے ہیں کہ جس کے بنانے والوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو وہاں پر آزادی بھی ملے گی، جینے کا حق بھی ملے گا، روزی کمانے کا اختیار بھی ملے گا. ان کو سب سے بڑھ کے ناظرین، سب سے بڑھ کے ان کے دین، ان کے عقیدے اور ان کے مذہب جو کہ اسلام ہے، اس پر زندگی گزارنے کی ہر سہولت میسر کی جائے گی. لیکن 70 سال گزرنے کے بعد ہم نے دیا کیا؟ اگر آج کوئی بابا زندہ ہو جو سینچری کے قریب ہو، جس نے یہ وقت بھی دیکھا اور جو یہ وقت بھی دیکھ رہا ہو، اس کو آپ نے کیا دیا؟ ہم نے اس کو بھوک دی، ہم نے اس کو غربت دی. سب سے بڑھ کے ناظرین جو چیز اس کے دل پہ آج نیزے کی طرح لگ رہی ہوگی نا، ہم نے اس کو منافقت دی. ہم نے اس کو دکھایا کیا تھا اور ہم نے اس کو دیا کیا ہے. کیا ہم نے اس کو یہ پاکستان دکھایا تھا، اس بابے کو، اس مائی کو، یا اس بچے کو جس نے آنکھ کھولی تھی ایک آزاد وطن میں اور اس نے نعرہ سنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ؟ اس کو ہم نے کیا دیا؟ ہم نے ایک ہائبرڈ نیشن، ایک ایسی قوم جو نہ 3 میں رہی نہ 13 میں رہی، وہ اٹھا کے اس کی جھولی میں رکھ دی. اور پھر ہم اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ عصر حاضر کے اصولوں کو مد نظر بھی رکھے اور اسلامی تعلیمات کو بھی ساتھ لے کے چلے. کیسے ممکن ہے؟ آپ کو جب ایک خاص کوڈ آف لائف دیا گیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو اپنائے، مگر بعض مسئلیتوں اور مجبوریوں کے تحت آپ نے روگردانی کر لی، تو پھر آپ کیسے ممکن سمجھتے ہیں ناظرین کہ آپ اپنا تشخص برقرار سکیں؟ نہیں. اب ہم ایک ہائبرڈ نیشن ہیں، ایک ایسی قوم جو آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ اور میں اس نشست میں ہم ٹٹولیں گے، اپنا یہ گریبان جھانکیں گے، اس میں دیکھیں گے. یہ گریبان ہے تو بڑا بھیانک، اپنے گریبان میں جھانکے تو پھر بدبو آتی ہے نا، لیکن آج آپ کو وہ بدبو سونگھنی ہے. اب نہیں تو کب؟ 70 سال بیت گئے اور 70 سال بیت جائیں گے، ہم یوں ہی سوئے رہیں گے. ہوتا کیا ہے جناب؟ ہوتا یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ خاص طور پہ جو لفظ ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے نام پہ ناظرین بڑا فراڈ کیا گیا. اس کے نام پہ فراڈ سیاستدانوں نے کیا، اس کے نام پہ فراڈ جرنیلوں نے کیا، اس کے نام پہ فراڈ سب سے زیادہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے کیا. معذرت کے ساتھ، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، آج میں اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا. مذہب کے ٹھیکیداروں نے، سیاستدانوں نے یا پھر آمروں نے سب سے زیادہ اس کے ساتھ کھلواڑ کیا. ہمارے صاحب ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، اقلیتی پارلیمنٹیرین ہے، ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے. مسلمان غیر مسلم کو شراب کا پرمٹ دیا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ شراب پئیں اور آپ بیچیں بھی سکتے، خرید سکتے، بیچ نہیں سکتے، خرید سکتے. یہ آدمی پارلیمنٹ میں ایک بل لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب پہ ملک بھر میں پابندی لگائی جائے. لیکن اس کے جواب میں انہی کا ایک کولیگ، حکومتی ممبر، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سن کے آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن چاروں طبق روشن ہو گئے کہ وہ اقلیتی ممبر کیا سوچ رہا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. اپوزیشن نے اس بل کی مخالفت کی، بل جو ہے وہ رد ہو گیا. لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک ٹاک شو میں اس کے حوالے سے کیا کہا، ذرا وہ سن لیں. ہمارا رواج بھی بن گیا ہے سستی شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. رمیش کمار صاحب نے سستی شہرت کے لیے اور کیا اس میں، اور کیا ہے اس میں رکھا ہوا، اور اس میں کیا ہے، کتنا جو ہے اپنا جو یہاں پہ
कानून के ऊपर या करने से क्या हो जाएगा? जिसने पीनी है वो पीता रहेगा, जिसने नहीं पीनी उसने पीनी। ये सस्ती शोहरत थी। फवाद चौधरी साहब, जब दीन आया और काबा तक में जब शराब पी जाती थी और जब मना किया गया, नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, तो क्या कभी ये सस्ती शोहरत के लिए मना किया गया था? आपके जब दीन में इसको मना किया गया और इस दीन को आपने आइन का हिस्सा बनाया और आपने आइन के दिबाचे में लिखा, दिखाएं प्रोड्यूसर साहब जनाब मेरे सामने, ये कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आइन है आपका, जिसके तरीके से जिसकी वजह से आज आप वजीर हैं, हम आपकी रियाया हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है जनाब कि एक ऐसी रियासत तश्कील पाई जाएगी जिससे मुसलमानों को इनफरादी और इज्तिमाई हल्का है अमल में इस काबिल बनाया जाएगा कि वह अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमातों के मुताबिक जिस तरह कुरान पाक और सुन्नत में इनका तायुन किया गया है तरतीब दे सके। लेकिन सर, आपके लिए यह सस्ती शोहरत है, लेकिन जब मैं कुरान खोलता हूं तो यह सिर्फ नेक नामी या शोहरत के लिए कोई या अपनी बड़ाई के लिए कोई स्टंट नजर नहीं आता, ये मुझे सीधा सीधा हुक्म इलाही नजर आता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपके मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। आप कल को नाम बदल दें तो मैं एक कागज भी यूं ही नीचे रख दूंगा, लेकिन चूंकि ये नाम अभी तक कायम है और आपने इसी के तहत हल्फ उठाया है तो फिर सर मुझे कोट करना पड़ेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 तर्जुमा, लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफा से बहुत ज्यादा है। इनका गुनाह इनके नफा से ज्यादा है। अगली आयत में सूरह मायदा आयत नंबर 90 ता 91, ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाले शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए का सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें खुदा की याद और नमाज से रोक दे, तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए। ये सस्ती शोहरत नहीं है सर, ये मना किया गया है उस कुरान में कि जिसके तहत आपने वो आइन बनाया, कि जिसके बाद वो आइन अपने सामने रखते हुए आपने हल्फ उठाया, फिर आपने शेरवानी पहनी, शेरवानी पहनने के बाद आपको प्रोटोकॉल मिला और आप वजीर कहलवाए। ये उस आइन का हिस्सा है सर। इस आइन को आप तब्दील कर दें, नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से अवामी जमहूरियत पाकिस्तान रख दे, फिर जो जी चाहे आपका सर आप करते रहिएगा। आगे बढ़े जनाब, ऐसी बातें करनी है। हम अपनी मुनाफकत पे रो रहे हैं, रोना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने मुनाफकत के सांप अपनी आस्तीनों में 70 साल से पाले हैं, खुद दूध पिलाया है, अब वो फन निकाल के खड़े हो गए हैं तो फिर किसी और को दोष क्या देना। मुशर्रफ साहब ने कहा था, मुल्क के आइन में ये कहा गया ना कि चोरी की सजा इस्लामी कानून के मुताबिक हाथ काट दो। जब उलमा ने शाह कहा कि मुल्क में आइन का नफाज इस्लामी तालीमात के मुताबिक होना चाहिए और सजाएं भी वही होनी चाहिए, तो फिर मुशर्रफ साहब का बयान बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा था तो क्या हम पूरे मुल्क को टुंडा कर दें? टुंडा कहते हैं हथकटे को, पूरे मुल्क को टुंडा कर दें। जब नबी पाक ने ये हदीस फरमाई, वो मेरे सामने मुझे बार बार याद आती है, मैं भूल नहीं सकता। तो क्या नबी पाक ने ये सोचा होगा, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पूरे मदीने को हथकटा कर दे? वो हदीस कितनी अहम है। सरकार फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। क्या सरकार के मतम नजर उस वक्त ये बात आ सकती थी कि अगर ऐसा कानून लागू किया गया तो पूरा मदीना हथकटा हो जाएगा? नाउज़ बिल्लाह। ये जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था कि टुंडा हो जाएगा। नाज़रीन, ये बात यहां पे खत्म नहीं होती। हमने मुनाफकत को अपने ऊपर अपनी जात का हिस्सा बना लिया है। जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि हम हाइब्रिड हो गए हैं। ये बात सिर्फ जो है वो हम तक नहीं रही या फर्द तक नहीं रही, ये इज्तिमाई सोच का हिस्सा बन गई है। आगे बढ़े जनाब, ये बात यहां पर खत्म नहीं होती है। आपके सदर साहब क्या कहते हैं? कुरान में जगह जगह, देखिए मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन जो बेसिक दीन का इल्म है वो हर मुसलमान को होता है। पता होता है कि कौन सी चीज गलत है, किस चीज से मना किया गया है, कौन सी चीज अलाउ की गई है। सूद मना किया गया है। सूद की जितनी ममानियत या जितनी तंबीह कुरान में की गई है शायद ही कहीं और मिलती हो, लेकिन सदर ममनून हुसैन ने एक अनोखी मंतक पेश की थी। आपको याद होगा, याद दहानी के लिए एक दफा सुन लीजिए।
ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور اس پر سود بھی دیتے ہیں، تو میں علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ چونکہ مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ سود کی ادائیگی کو جائز قرار دیا جائے۔ ناظرین، میں یہی بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس منافقت کو ختم کیا جائے، یہ ڈرامے بازی ختم کی جائے نا۔ آپ مان جائیں کہ یار ہم سے نہیں ہو پاتا، اسلامی تعلیمات پہ عمل بہت کڑی ہے اور عصر حاضر میں تو بہت ہی مشکل ہے، ہم سے نہیں چلا جاتا اس کے ساتھ، لیٹس چینج اٹ۔ مغرب کا اصول اپنا لیں، وہ بھی تو ترقی کر گئے نا، وہ جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا پھر، لیکن دنیا تو سواریں ایک دفعہ ہم اپنی، ان کے اصول اپنا لیں یا پھر منوان اس پہ عمل کریں۔ سود کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ البقرہ 275 نمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے، اللہ اکبر، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ جنگ تو ہوتی رہے گی اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے کوئی گنجائش نکال لیں۔ پھر آپ نے کہہ دیا جناب کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، ہمیں کیا، اسٹیٹ سے اس سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، میں پھر یہ ان آیتوں کو کہاں رکھوں حضور؟ کیا کروں میں ان آیتوں کا؟ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ زانی اور زانی میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین میں کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کرو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور مومنین کا ایک گروہ ان کے عذاب کا مشاہدہ کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ میں صرف گناہ کرنے والے پر جو ہے وہ حد نافذ کرنے کا یہاں پہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں تہمتیں لگانے والے بھی بہت ہیں، الزام تراشیاں کرنے والے بھی بہت ہیں، اور یقین کیجیے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش کرنے سے قاصر ہیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور جب تک توبہ کر کے راہ راست پر نہ آ جائیں کبھی ان کی گواہی معتبر نہ سمجھو۔ ان کو تو گواہی قرار نہیں دیا گیا۔ ناظرین، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ کنفیوز نیشن ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم نے جانا کس طرف ہے، کہ جہاں بات آ جاتی ہے ملک کی آ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات اپنے اپنے مفاد کی آتی ہے تب ہم سندھی بھی ہیں، تب ہم پنجابی بھی ہیں، تب پشتون بھی ہیں، تب ہم جٹ بھی ہیں، تب ہم سید بھی ہیں، جب ہم پٹھان بھی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کسی ایک نقطے پر لانے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ہمارے سیاستدان کی چاہتے ہیں کہ ہم بٹکے رہیں۔ لیٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب مذہبی عالم ہے نا، اور مذہبی جماعت کے پیشوا ہیں، عامر ہو مشرف یا پھر زرداری صاحب کی حکومت یا پھر نواز شریف صاحب کی حکومت، کوئی ایک حکومت جس میں جناب نے کوئی عہدہ نہ لیا ہو، کیوں؟ قوم کے وسیع مفاد میں یہ تھا نا، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نہ رہے ہوں، کروڑوں کے فنڈز جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ نہ ہو، کیوں؟ یہ قوم کے وسیع مفاد میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کے نزدیک رہتے ہیں تب تک اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اب جو وہ آج کل اسلام آباد سے دور ہو چکے ہیں، آج اسلام بھی خطرے میں ہے، آج ملک بھی خطرے میں ہے۔ یہ جو ہماری سیاسی 2 نمبری ہے نا، اور اس سے بڑھ کے مذہبی جماعتوں کی سیاسی 2 نمبری، یہ زیادہ بڑا زہر قاتل ہے۔ یہ زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان ہم پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ ہمیں کیا منجن بیچتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہود و نصارہ کو تو اور کوئی کام نہیں ہے نا سوائے اس کے کہ وہ پاکستان میں اندر خلفشار بپا کر کے رکھے، ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جناب جہاز تو خلائی مخلوق بنا رہی ہے نا، جو آئے دن نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے وہ تو ایلینز آ جاتے ہیں بنانے کے لیے، کیونکہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تو بڑے بزی ہیں، وہ تو اس کام میں بزی ہیں کہ پاکستانی مسلمانوں کو کسی طرح سے ذکر پہنچائی جائے، ان کو تو اور کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو اتنی ٹیکنالوجی کا جو ریولوشن آیا ہے یہ تو پتہ نہیں کیسے خود بخود ہو گیا نا، ان لوگوں کو تو کوئی اور کام ہی نہیں تھا ازل سے۔ افغانستان جہاد ہم نے کیا، بلکہ اس سے چھوڑیں، آپ کو جمہوریت بھی ویسٹ سے ملی ہے نا، آپ نے جمہوریت کا جو ایک ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے جناب بہت بڑا، جمہوریت کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ مفکر پاکستان
جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، ان کے ذکر کے بغیر پاکستان کی بات کرنا جو ہے وہ ناممکن ٹھہرتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمہوریت کے بارے میں کیا کہا؟ وہ شعر بچے بچے کو یاد ہے۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اب آپ اقبال کو یا تو اپنے سلیبس سے نکال کے باہر رکھ دیں۔ پھر اقبال نے یہ بھی تو کہا تھا بال جبریل میں کہ جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔ ارباب سیاست کو جمہور کا ابلیس کہا ہے اقبال نے۔ اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ یا تو پھر آپ اقبال کو نکال دیں نا، اپنی کتابوں سے نکال دیں، اپنے اسکول کے سلیبس سے نکال دیں، اپنے ریفرنسز سے نکال دیں جو ہم جگہ جگہ تقریریں کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں اقبال کو، یا پھر مجھے اس کا جواب دیں، یہ 2 نمبری ہم نے کیوں عوام کے ساتھ لگائی؟ ہم نے ملک کو ایک جنگ میں جھونک دیا، ہم نے افغانستان کی جنگ میں پورے کا پورا ملک اس کا حصہ بنا دیا۔ کیا یہ چھوٹی 2 نمبری تھی؟ وہ اس وقت کے مجاہدین، وہ اس وقت کے فریڈم فائٹرز آج دہشت گرد قرار پائے۔ اس وقت امریکہ میں جب حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی جب وہ اوول آفس میں بیٹھتے ہیں تو صدر رونلڈ ریگن ان کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں ہمارے ہیروز ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ ویڈیوز یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ، جب پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں، ان کو فریڈم فائٹرز، آزادی کی جنگ لڑنے والے، کس سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے؟ وہ روس نے قبضہ کیا تھا نا، سوویت یونین نے قبضہ کیا تھا، اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آج افغانستان پہ کون قابض ہے؟ آج امریکہ قابض ہے نا، تو جو آج اب امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ دہشت گرد کیسے ہو گئے؟ ان کو فریڈم فائٹر کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے قوم کو پہلے 2 نمبری کا یہ منجن بیچا، اور پوری قوم کو، نوجوانوں کو جن کو کوئی اور کام نہیں آتا تھا، آپ نے بندوق چلانا سکھا دی، افغانستان بھیج دیا، کہا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے۔ آج کس چیز کی جنگ ہے؟ آج کیوں چن چن کے مار رہے ہیں آپ ان کو؟ یا وہ غلط تھا یا یہ صحیح ہے؟ آپ نے قوم کو کنفیوژن میں اس لیے رکھا، حضور کے ایک بہت ہی چھوٹے ٹولے کا اس سے مفاد وابستہ تھا، اس لیے آپ نے قوم کو۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ یہ تو سب کچھ یہود و نصارہ کا کیا ہوا نا، ہمارا تو قصور ہے کوئی نہیں، ہم تو ننے کاکے چھوٹے ننے مننے بچے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں جناب۔ جب امریکہ کو ضرورت تھی تب وہ سب کچھ کرتا تھا، اب اس کو ضرورت نہیں ہے، اب اس کے لیے سب ٹیررسٹ ہیں۔ بھارت کے اندر بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، پاکستان کے سارے مسلمان، ہندوستان کے بھی واویلا مچاتے ہیں۔ بالکل غلط ہوا، میں کہتا ہوں غلط ہوا۔ یہاں پہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، پوچھ لیں ان سے، وہ سپریم کورٹ جا کے شکایت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب ہندوؤں کی زمینوں اور مندروں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ یہ منافقت نہیں ہے کیا؟ یہ 2 نمبری نہیں ہے کیا؟ دنیا ناظرین سائنس کے ایک معراج پہ پہنچ چکی ہے۔ دنیا نے سائنس کے اندر ایک ایسا ریولوشن لے کر آئی ہے جس کو صرف ہم کاپی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے، تو وہ تو بزی تھے اس کام میں، تو یہ ریولوشن کون لے کے آیا؟ ڈرگز، جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں، یہ ہم نے بنائی ہیں۔ کس کی ایجاد ہے مجھے بتا دیں؟ یہاں پہ کسی مذہب کے ٹھیکیدار کی ایجاد ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے نا جی، کہ اس سے وہ سامان مہیا کیا جس سے ہم اپنی زندگی بچا سکیں۔ آپ بتا دیں، آپ کیا کنٹریبیوشن بتا دیں؟ کوئی ایک سوئی بنا دی ہو آپ نے، آپ اپنا کنٹریبیوشن بتائیں کیا تھا؟ آپ کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو نئی ایجاد مغرب کی طرف سے آتی تھی آپ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ آپ کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا اور کتابیں دھڑا دھڑ لوگوں تک رسائی کتابوں تک ہونے لگ گئی، تو کتاب بڑی مشکل تھی، کتاب تک پہنچنا بڑا مشکل تھا، آپ نے کہا یہ حرام ہے۔ مغرب کتابیں پڑھ پڑھ کے کہاں پہنچ گیا، اور آپ حرام کی گردان جو ہے وہ اپناتے رہے۔ لیکن پھر ہمارے ہاں ایسے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں نا جو بڑی بڑی ایجادات کی نفی کس طرح کرتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے زمین گول ہے، ہر طرح ثابت ہو چکا ہے زمین گول ہے۔ علامہ کوکب نورانی صاحب کیا فرماتے ہیں زمین کے بارے میں؟ آپ دیکھیں نا کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمارے مذہب کے ٹھیکیدار ہمیں کہاں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا جی۔
ناظرین دنیا پہنچ گئی تھی چاند پر، لیکن ہم نے کیا چاند چڑھا دیا؟ علامہ کوکب نورانی صاحب کی گفتگو سن لیں، نیوٹن کا جو لا بھی تبدیل کر دیا، پھر زمین گول ہے اس کی بھی نفی کر دی انہوں نے۔ اب ان کے پاس پتہ نہیں کون سا راکٹ تھا جس کے ذریعے وہ گئے خلا میں، انہوں نے دیکھا نہیں جناب زمین گول نہیں ہے، زمین تو چپٹی ہے۔ دیکھیں ذرا، سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین، 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ حق واضح۔ اب یہود و نصارہ کی سازش تو دیکھ کر نا ذرا آپ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملینز آف ڈالرز لگا کے راکٹ سے ایجاد کیے، وہ خلا میں گئے، خلا میں جا کے انہوں نے دور سے دیکھا کہ جناب زمین تو چپٹی ہے، لیکن مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے اس کا سائز چینج کر دیتے ہیں، اس کو گول کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ گول ہو گئی تو پھر مسلمان ساری زندگی یوں ہی چکر کاٹتا رہے گا، گول گول گھومتا رہے گا، اس کو اس کی منزل نہیں ملے گی۔ لہٰذا سائنس کے اصول اور سائنس کی منطق کو ہی جھٹلا دیا گیا۔ آگے چلیں جناب، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے نا، آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہود و نصارہ کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ایک اور یہود و نصارہ کی سازش ہوئی، اس خطہ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا وہ صوفیاء نے پھیلایا، اس میں کوئی شک نہیں، طریقت کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے لیکن ڈاکٹری پڑھ کے بنے، فوجی کا بیٹا فوجی بنے لیکن ٹریننگ لے کر بنے۔ یہ پیر کا بیٹا پیر کیسے بن جاتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، اس کے پاس بھی وہی فیض آ جاتا ہے۔ اگر تو یہ خون میں شامل ہوتی ہے چیز تو پھر انبیاء کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پھر حضرت نوح کے جو اولاد ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ سرکش کیوں ہو گئے؟ پھر یہ انبیاء کے سلب میں کیوں یہ چیز آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ پیروں کے ساتھ تو ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ میرے لیے جو اس وقت جو پیرانے طریقت ہے، جو اللہ کے بزرگ ہیں، میری سر آنکھوں پہ میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن جو اولادوں نے گل کھلائے ہیں وہ یہاں پہ میرے پیچھے دیکھیں آپ، یہ ایک پیر صاحب ہے، نامحرم عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، جفیاں ڈال رہے ہیں، جفی پیر۔ یہ یہودوں کے نصارہ کی سازش ہے، یہ جو جفی پیر ہیں، یہ جو جفیاں ڈال کے اپنا فیض عام پہنچا رہے ہیں، یہ دیکھیں نا آپ، یہود و نصارہ کی سازش کا ایک کھلے عام مظاہرہ کہ رقص بھی ہو رہا ہے، رقص بھی ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے میں آپ کو سنوا نہیں رہا، لیکن آپ دیکھیں نامحرم عورتوں کو گلے سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی طریقت ہے بھائی؟ یہ عوام کو کس رانگ نمبر کے پیچھے لگا دیا آپ نے حضور؟ یہاں پر معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اب آگے سنیں، آگے بھی مطلب اس طرح کی چیزیں بیش بہا ہیں۔ ایک اور محفل یہ دکھائیں پروڈیوسر صاحب، یہ بھی ایک محفل ہے جہاں پہ نوٹ نچاور کیے جا رہے ہیں۔ گولڑا شریف کا بہت بڑا نام ہے، کیا پیر میر علی شاہ، کیا بات ہے، میں قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں ان کے۔ پیر نصیر الدین شاہ، کیا کمال بات، قدموں کی خاک بھی نہیں ہے میں ان کے، لیکن اولادوں نے کیا گل کھلانا شروع کی، کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ چلائیں پروڈیوسر صاحب، اس کی آواز بھی سنائیں گے، کیا یہ میوزک چل رہا ہے پیچھے؟ دلی دور ہوون، 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 زندگی دی کسے تینوں چھوڑ دیواں۔ پھر یہود و نصارہ کی سازش ہے نا، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ نوٹ بھی وہی نچھاور کر رہے تھے، یہ خاتون بھی پتہ نہیں، یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت، یہ تمام چیزیں قوم سے شیئر کرنا ڈاکٹر صاحب بڑی ضروری تھی۔ صحیح ہے۔ یہ کیا وجہ کیا ہے سر؟ ہم نے اپنی سمت کا تعین نہیں کیا، آج منافقت
दोहरा मयार, और ये जानते हुए कि भी ये जस्ता मंजिल को नहीं जाएगा, उस रास्ते पे हम क्यों चल रहे हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस किस पहलू से मैं बात करूं, तो मैं इब्तिदा से शुरू कर देता हूं, ठीक है ना जी। हमारी खुशकिस्मती, अल्लाह ताला ने इस ममलिकत की अजीम मतलब ये अजीम ममलिकत अल्लाह ने हमें अता की, लेकिन इस खुशकिस्मती के साथ ही सईद अली हैदर भाई बदकिस्मती कि इस ममलिकत को चलाने के लिए निज़ाम भी हमें दिया गया, ठीक है। असल बदकिस्मती यहाँ से शुरू होती है। मैं किसी एक शोबे की बात नहीं करूँगा। देखें कि एक जो ममलिकत होती है ना, उसके अंदर 5 स्तून होते हैं, फ़र्द है, मुआशरा है, रियासत है, सियासत है, क़यादत है, तब जाके एक गुलदस्ता बनता है। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान किस नारे पे लिया गया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इस नारे को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन देखिए सईद अली हैदर भाई, जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो जिस नारे पे ये मुल्क लिया गया था वो कानून, तो वो नारा तो पहले दिन से नहीं है। हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। 1935 एक्ट को नाफिज करने वाले कौन थे? कसूर वहां से शुरू होता है। तो फिर आप इस काबिल ही नहीं थे कि आप कोई अपना आइन बना सकते? हमारा तो आइन मौजूद था, बनाने की जरूरत ही टीम नहीं थी हमारे पास। क्यों नहीं? सब कुछ था। एक हिंदू को आप अकेले कायद क्या करते? नहीं, मेरी बात सुने। एक जाजा के आप मिरासियों को और हिंदुओं को क्या कहते हैं, वजारतें तकसीम कर सकते हैं, और जिन मजहबी क़ियादतों के बलबोते पर आपने पाकिस्तान लिया था, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, आपने उसे खुडे लाइन लगा दिया। मौलाना जफर अहमद उस्मानी, आपने खुडे लाइन लगा दिया। इन लोगों से आपने सिर्फ नहीं, इन लोगों से आपने क्या काम लिया? सिर्फ मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान में सिर्फ झंडे ले रहा है। जहां तक कानून की बात है, 1935 एक्ट नाफिज हुआ। अब मैं थोड़ी सी कानून की हिस्ट्री आपको बताता हूं। 1935 एक्ट को यहां बतौर कानून लागू किया, कब तक? 1956 तक। 9-10 साल तक आप सरजमीन ये बेआइन रही, उसी की निगरानी में रही। फिर जाके 62 में आइन बना, अयूब खान ने उसे खत्म कर दिया। आपकी बात ठीक। मुझे फिर 73 में ये इस बात ठीक। मुझे एक बात बताएं सर। जी जी। क्या एक मुफ्ती या आलिम दीन जी जी हर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं वही अर्ज करूं, क्या कोई मुफ्ती डॉक्टर क्यों नहीं बनता? कोई मुफ्ती इंजीनियर या अच्छा लॉयर क्यों नहीं बनता? कल को उसका वजीर कानून लगा दे। देखिए मेरी बात, वो अपने आप को लिमिटेड कर दे, तो उस मुफ्ती से क्या काम लेंगे आप? हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्यों नहीं बनते? मेरे भाई अली हैदर भाई, आपको तो ये सवाल करना नहीं चाहिए। देखिए ये स्पेशलिटी, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। बात ये है, अगर कोई फिक में माहिर है तो फिक में है। आपने अपनी बात का जवाब खुद दे दिया सर। फिर आप अगर दीन का इल्म रखते हैं तो फिर आप दीन सिखाएं, फिर आप बाकी कामों में ना पड़े। तो दीन मुझे आप क्यों कहते हैं हमें हुकूमत दी जाए? हुकूमत दीन का हिस्सा है। सबसे पहले हुकूमत चलाने का हक ही उलमा अंबिया के बुरसा को है। आप हुकूमत कर सकते हैं, पर डॉक्टर नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते, पुलिस वाला नहीं बन सकते। मेरी बात सुन, जो जिसका काम है। मिसाल के तौर पर दीन कानून है ना, अभी आपने कहा दीन दस्तूर हयात है, कुरान और सुन्नत दस्तूर हयात है। कुरान और सुन्नत की तशरीह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान करेंगे या कोई बहुत बड़े मुफ्ती करेंगे? ठीक, मतलब मुफ्ती करेंगे ना। कहने की बात यह कि इस मुल्क से गद्दारी का आगाज कहां से हुआ? जब आपने ये हल्फ लिया कि हम बरतानी के ताज तख्त की वफादार रहेंगे, हम इस मुल्क में इस्लामी कानून नहीं आने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 70 साल से आप मुकम्मल तौर पर बेहतरीन वफादारी निभा रहे हैं। 70 साल से आप सूद को हलाल किए बैठे हैं। 70 साल से आप कुरान और सुन्नत के तालीमी निजाम को नहीं ला रहे हैं। 70 साल से आपने कौम को उर्दू तक नहीं दी, उर्दू तक नहीं दी, उर्दू तक। तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में आपके उलमा क्या करें? रिजाइन कर दें, एहतजाज करें, सुन्नी, बरेलवी, एहतजाज करें ना सर। अब मेरी बात सुने, ये सब मुत्तफिक होकर सिफारिशात दे चुके हैं। ये कोई शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है। मुझे बताएं, क्या सूद पे कोई शिया सुन्नी झगड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बेहयाई पे शिया सुन्नी झगड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो जब इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ये मुत्तफका तौर पे तमाम मसालिक ने इकट्ठे, आपकी बात नहीं मानी जा रही ना? हाँ? बात नहीं, छोड़ दें फिर आप। क्या छोड़? क्यों छोड़ें? छोड़ दें आप। क्यों छोड़ें? एहतजाज करें, ये क्या बात? एहतजाज करेंगे, लेकिन ये मुज़ाहमत हम छोड़ दें और हम ये बेवजू तबके के हाथ में सब कुछ दे दे, ये मुमकिन नहीं है। एक तरह ना रखने। एक बिल्कुल से हट के सवाल। मुझे एक बात बताएं सर। किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी कारी ने जी जी कुछ
کچھ CSS کا امتحان اٹیمپٹ کیا کہ یار ضرورت کیا ہے؟ نہیں سر کریں گے، دیکھیں کریں گے۔ آپ جب تک انچارج نہیں بنیں گے، دیکھیں بات جب تک اختیار حاصل نہیں کریں آپ گے، یہی آپ بات تبدیلی ہے، کیسے لے کے کیا آئیں گے؟ یہی بات ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے وائس چانسلر نے کیا انجینئرنگ کی ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ آپ جب دیکھیں، یہ کہتے ہیں آپ کہ دیکھیں، دین کا علم جو ایک اپنی دیکھیں، اسپیشلٹی ایک ہے پالیسی ہے نا، تو پھر وہ دیکھیں، صرف دین کا علم ایک- سکھائے گا وہ دیکھیں، سیکھ کے ایک پالیسی ہے نا، دین کو بطور دستور نافذ کرنا ہے ہر جگہ۔ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں میری بات آپ کے ہاتھ میں اختیار کیسے کوئی سونپے؟ کیونکہ آپ سسٹم کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ سسٹم CSS کا امتحان حصہ دیں، بنانا نہیں چاہ رہے، آپ یہ CSS کہیں کا امتحان دیں، سیکٹری لیول تک جائیں، نا چیزوں کو یہ اس طرح دیکھیں، مینیج نوکر کریں۔ شاہی کچھ بھی نہیں کرتی، نوکر شاہی آرڈر کو امپلیمنٹ کرتی ہے، نوکر شاہی آرڈر کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ پالیسی ساز ادارے میں جو مملکت کے ستون ہیں وہاں آپ نے دین کو آنے ہی نہیں دیا۔ اس ملک میں قانون کی تعبیر و تشریح کون کر رہا ہے؟ اس ملک میں قانون کو کیا چل رہا ہے؟ صرف 2 سال قانون پڑھ کے ہم نے کیا کہتے ہیں غیروں کا قانون آپ نافذ ووٹ لے کیا کے ہوا آ ہے۔ جائیں نا، آپ کو ووٹ بھی کوئی نہیں دیتا۔ میں یہی بات کر رہا ہوں آپ کہ کو ووٹ بھی کوئی نہیں، نہیں میری دیتا۔ بات سنیں، کبھی بھی جمہوریت جو ہوتی ہے نا، ملک کی اکثریت وہ گناہگار ہوتی، وہ کبھی بھی متقی لوگوں کو نہیں لانا چاہتی ہے۔ اکثریت ایسے ہی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، چور چاہے گا کہ میرا ہاتھ کٹے؟ ڈکیت چاہے گا کہ مجھے پھانسی ہو؟ قاتل چاہے گا کہ میرے اوپر تلوار چلے؟ مولانا فضل الحق بھی گنہگار ہیں، شیرانی صاحب بھی گنہگار ہیں، سمیع الحق صاحب بھی گنہگار تھے، کیا سب گنہگار تھے؟ میں نے نام لیا کسی کا؟ آپ نے کہا سب گنہگار میں نے نام لیا کسی کا؟ حضرت آپ نے کہا یہ سب گنہگار؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ جب دیکھیں ایک چپڑاسی کے ووٹ کی طاقت بھی وہی اور ایک چیف جسٹس کی ووٹ کی طاقت بھی یہی، کیا یہ کامن سینس بھی اس کو قبول کرتی ہے؟ سر آپ نہیں، یہ دیکھیں نا، آپ جب بات کریں یہ نا، جمہوریت جیسی جو لعنت ہے نا، اس کے جو ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے، مجھے بتائیں یار، جمہوریت آپ نے نافذ بھی کرنی ہے نا، کوئی پڑھے لکھے ہونے کا معیار تو بتائیں، کوئی معیار تو ایک اور بنائیں۔ پوائنٹ بھی دے دیں مجھے۔ اگر یہ جمہوریت فرض کرے لعنت ہے، جتنی مذہبی جماعتیں جمہوریت کا کھیل کھیل رہی ہیں، جمہوریت جی کے میں شامل بہت ہیں، اچھا کر رہی ہیں، یہ سب بہت اچھا کر رہی ہیں جی، کیونکہ یہ مزاحمت ہے۔ اگر ہم نہ آئیں اور مصیبت آئے گی، ہم نہ آئیں اور مصیبت آئے گی، اور یہ وہی مصیبت ہوگی جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ آپ مشرف کے ساتھ بھی رہیں، آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہیں، یہ جو رہے ہیں آپ ان کو کیا، میں نہیں رہا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ جو ہے ان کے لیکن قصور، مفتی صاحب بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، ان سے محبت کا رشتہ ہے۔ قصور یہاں پہ جو ہے نا صرف مذہبی طبقے کا بھی نہیں ہے، یہاں پہ قصور ہم سب کا، کیونکہ یہودی سازش جو ہو رہی ہے۔ اب یہودی سازش ہوتی کس طرح ہے، اس کی بھی بڑی ہمارے پاس جو ہے نا کمال جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں جناب۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عام ٹھیلے والے، تاجر، دودھ والے، یہ کرتے کیا ہے جناب؟ یہ کرتے یہ ہیں، ایک بورڈ ہم نے پڑھا، وہ صاحب دکھائیں، یہ جو ہم عوام کے اندر جو رچ بس گئی ہے، ہمارے اندر جو، میں اپنے آپ کو بھی عوام کہتا ہوں نا، منافقت رچ بس گئی ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے پروموشن لگائی ہے کہ 2 لیٹر دودھ کے ساتھ 1 لیٹر فری۔ ماشاءاللہ دکھائیں جی پروڈیوسر، وہ بڑی مزے کی ہے، وہ 2 لیٹر دودھ کے ساتھ سبحان ملک۔ ایک گڑوی دودھ کی قیمت بھی بتائیں نا کتنی ہے؟ تو سر وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ 2 کے ساتھ جو 1 فری دے رہا ہے وہ کیسے دے رہا ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی یا قیمت بڑی ہوگی یا اس میں ملاوٹ کر دی گئی، لیکن مسئلہ یہاں پر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سبحان ملک شاپ ہے، اور اگر آپ اس ملک شاپ کے باہر جائیں تو یہ بھی لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، یہ صرف ٹھگی ہے، یہ ٹھگی اور عوام کو ٹھگا جا رہا ہے۔ اتنی لمبی داڑھی ہوگی حاجی صاحب کی، 5 حج کیے ہوں گے جناب حاجی صاحب نے، 1 مرلے کی دکان ہوگی، حج 5 ہوں گے، لیکن جو تجاوزات ہیں، جو انکروچمنٹ ہے، وہ 1.5 مرلے کی ہوگی، لیکن اوپر لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی۔ یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، یہ صرف ٹھگی ہے جو عوام کو لگائی جا رہی ہے۔ یہ جو کریانے والے ہیں، حمید کریانے والا، وہ جب دال کے اندر کنکریاں مکس کر رہا ہوگا، اس دوران اس کے جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہوں گے وہ یہ ہوں گے، یار اس ملک کا تو سسٹم خراب ہے، کاش اس ملک میں اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کیا جاتا۔ سبزی فروش جب ملاوٹ کر کے بانٹ رہا ہوگا تو وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار اللہ نے اس قوم کے ساتھ ایسے ہی کرنا تھا، لیکن ملاوٹ وہ کر رہا ہوگا، وہ بالکل کرے گا، لیکن لکھا کیا ہوگا دکان کے اوپر؟ سبحان ملک شاپ، ھذا من فضل ربی۔ اسلامی ناموں سے بھری ہوں گی دکانوں کے بینرز اور ملاوٹ کر رہے ہوں گے۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے، میرا مدعا پتہ کیا ہے؟ آج میں جو چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ یوں کریں کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو اگر بہت شوق ہے کہ یار مغرب کا طرز حکومت
ان کا طرز زندگی بہت اچھا ہے, تو پھر ویسے ہی ہو جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار شراب پینا ہر بندے کا اپنا اپنا ذاتی فیل ہے, جو اس کا دل کرے وہ پیتا رہے, زنا کرنا ہر کسی کا ذاتی فیل ہے, تو پھر آپ ٹھیک ہے, آپ اس کو لیگلائز کریں. اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا اور آپ نے داڑھی بھی رکھنی ہے اور آپ نے حاجی صاحب بھی کہلوانا ہے, تو حضور پھر آپ یہ ڈرامے بازی بند کریں, پھر آپ اسلام کا اس کی روح کے مطابق نفاذ کریں, پھر اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ جائیں. ویسے فواد چودھری کی داڑھی نہیں ہے سر لیکن مسلمان تو ہے نا, وہ مسلمان تو ہے, داڑھی رکھنا شرط نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی میں ذات پہ بات نہیں کر رہا, وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر ہیں. بے شک ان کے پاس عہدہ جو ہے نا وہ اس آئین کے ذریعے ان کو عہدہ ملا جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے. یہاں پہ میں ان کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بل کو پوری اپوزیشن نے رد کیا تھا. اس اپوزیشن کے جتنے بھی سینکڑوں ممبران ہوں گے انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس حلف نامے کے تحت, جس میں لکھا ہوا ہے. اسلام کی روشنی میں یہ بھی دیکھیں نا, پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا وہ صادق و امین رہتی ہے؟ کرے نا صادق و امین کی تشریح. اب یہ کون کرے؟ اب یہی تو بات ہے. تو یہی بات ہے, مملکت کے ستون جو ہیں اصل کارنامہ انہی کا ہوتا ہے. اگر ان لوگوں کو پتا ہو کہ ایسا کرنے سے صادق و امین کی تشریح کی زد میں ہم سارے آئیں گے, اسمبلی سے باہر ہوں گے, یہ جرت ہوتی ان کے اندر, ان جانوروں کے اندر. اللہ کی نظر میں سید علی حیدر بھائی, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور کہا ہے جب اس کے اندر اسلام نہیں رہتا, جب نام نہاد کی ہیومینٹی, نام نہاد کی انسانیت ہے, شلوار قمیض یا پینٹ کوٹ پہنی ہوئی, یا داڑھی رکھی یا داڑھی نہیں رکھی ہے, لیکن جب انسان جس کے اندر اسلام ہوتا ہے اور وہ اپنے منہ سے کفر بکنے لگتا ہے, اللہ اس کو جانوروں سے بدتر قرار دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں, وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, جب انہوں نے واک آؤٹ کیا, مسترد کیا, شراب پر پابندی کا بل مسترد کیا, مسترد کرنے والے کون؟ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ ان کو جانور کہنا جانوروں کی توہین ہے واللہ العظیم. مجھے یہ بتائیں, یہ تو چلے یہ تو ہوگی نا بات, ٹھیک ہے, شراب پہ ایک وہ ڈسکشن ہو گئی. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھی تھی, بڑے ہمیں احتیاط سے ہر بات کرنی ہوتی ہے جی, ڈر بھی لگتا ہے, میں ووٹرز کو کہوں گا آپ کی ڈر بھی لگتا ہے, لیکن سر وقت کم ہے, کو آئندہ ووٹ دیتے ہوئے ذرا سوچیں. میں وقت چونکہ بہت کم ہے. جی جی, مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ ایک اور ٹھگی ہم اپنی عوام کو لگا رہے ہیں. نہیں, زمین جو ہے نا وہ گول نہیں ہے, وہ چپٹی ہے. پھر وہ جو گلے ملا جا رہا ہے عورتوں سے, میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کا ایک عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیر کے ساتھ, اپنے مرشد کے ساتھ. میں کسی طرح سے ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہم کیا کس قسم کا منجن عوام کو بھیج رہے ہیں سر؟ یہ تصوف اپنی ذات میں بالکل درست ہے, آئینے کی طرح صاف شفاف ہے, لیکن جب مملکت کا ہاتھ کسی کیا کہتے ہیں نگرانی ختم ہو جاتی ہے نا, دیکھیں مملکت سے آپ کرنسی پر سے مملکت کی نگرانی ختم کر دے, جیلی نوٹ وجود میں آ جاتا ہے. ہاں نہیں, وہ 145 پہ پہنچ بھی جاتی ہے نا, ایسے ہی ہوتا. تو یہ دراصل ایسے ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہر قسم کے لوگ اس کے اندر آ گئے. بابا جفی بھی آ گیا, بابا جفا بھی آ گیا, ہر قسم کے لوگ آئیں گے. ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ نیرے ان پڑھ جاہل اور مکار اور بےایمان ہوتے ہیں, اور یہ تصوف کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں تک جہاں تک بات ہے, زمین گول ہے, چپٹی ہے, انڈے جیسی, اونٹ جیسی, بیل جیسی ہے, اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام نے آپ کو عقل دی ہے اور اسلام نے آپ پر اس کی کوئی قدغن نہیں لگائی. جتنی مرضی آپ علماء کو تحقیق کر سائنس سکتے سے ہیں, کیا کریں. پرابلم ہے؟ سائنس سے کیا پرابلم؟ آپ نے کوئی اسپیکر problem آپ نے نہیں لاؤڈ ہے. اسپیکر کو پہلے کئی فتویٰ دیا تھا جناب یہ حرام ہے. لیکن اگر وقت ہے تو پھر یہ بھی سن لیں, پھر یہ بھی آپ نے چھاپا خانہ حرام کر دیا تھا. پھر بہت اچھا سوال آپ نے ٹی وی حرام کر دیا تھا, آج آپ خود بیٹھے ہیں. بات سنیں, آپ نے کہا لاؤڈ سپیکر, یہ بات یاد رکھیں, لاؤڈ سپیکر کے جائز ناجائز ہونے کا تعلق علماء سے نہیں تھا, سائنس سے تھا. کیوں؟ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا, علماء نے پوچھا کہ سائنسدانوں سے یہ بتائیں کہ لاؤڈ سپیکر کی جو آواز ہے وہ ڈائریکٹ وائس آپ آگے ڈیلیور ہوتی ہے یا بعض گچ کی طرح ریکارڈڈ آگے ڈیلیور ہوتی ہے. سائنس کا پہلا فتویٰ یہ تھا ریکارڈڈ ڈیلیور ہوتی ہے, ایکچوئل آواز آگے ڈیلیور نہیں ہوتی. علماء نے کہا اس کے پیچھے اقتداء کرنے سے نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ ابھی بھی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سائنس نے اپنا فتویٰ بدل دیا. سائنس نے کہا ہماری تحقیق یہ آ گئی ہے کہ اب لاؤڈ سپیکر کی ایکچوئل آواز آگے ڈیلیور ہوتی ہے. علماء نے کہا اب نماز ہوتی ہے. سر یہ اتنی فروئی چیزیں